بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے۔ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ مکان ہو جو کہ کرایہ پر ہو یا استعمال گاڑیوں کے علاوہ گاڑیاں ہو جو کرایہ پر ہوں اور ان کے کرایہ پر ہی اس شخص کی گزر بسر ہو، ان چیزوں کی آمدنی ہی اس کے اہل و عیال کے نفقے یعنی گزارے کے لیے ہو، یوں ہی زراعتی یعنی کھیتی باڑی کی زمین ہو یا بھینس یا دیگر جانور ہوں، اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی ہی سے اس کا اہل و عیال کا نفقہ یعنی خرچ پورا ہوتا ہو، تو ان چیزوں کی مالیت قیمت اگرچہ نصاب سے زائد ہو، اس کی وجہ سے اس شخص پر قربانی و صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس زمین یا مکان یا گاڑی یا دکان یا جانور وغیرہ سے آمدنی نہ ہو یا آمدنی ہو لیکن گزر بسر و نفقہ اہل و عیال کے لیے دیگر آمدنی ہو، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی مالیت نصاب کی مقدار ہونے پر قربانی و صدقہ فطر واجب ہوگا۔ وقت کے اندر شرائط پائے گئے تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذی الحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جبھی قربانی واجب ہوگی۔ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہذا اگر ابتدائے وقت میں یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخری وقت میں یعنی 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی نہیں کی اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو قربانی واجب نہ رہی۔ قربانی واجب ہے کہ 12 حروف کی نسبت سے قربانی کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1
بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، گائیں، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے۔ اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، صراحتاً، مثلاً ان میں سے کوئی واضح طور پہ کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ نمبر 2، دلالتاً، مثلاً یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ و خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کی عمر، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر و مادہ دونوں شامل ہیں، 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلاً کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے۔ اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا یا خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔
بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے۔ قربانی ہو گئی اور اس مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ ذبح میں کتنی رگیں کٹنی چاہیے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ حلقوم، یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ مری، اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ ان دونوں کے اگل بغل اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، اور اگر 4 میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں۔ قربانی کا طریقہ، چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی ذبح کرنا ہو، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو، تاکہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔
اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجئے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کی بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے۔